اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر زمان کی ایک بڑی نشانی کا تذکرہ گزری نشست میں کیا تھا کہ سورج اچانک ایک صبح مغرب سے طلوع ہوگا، جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کی ایک جڑواں علامت بھی ہے جو کہ طلوع آفتاب سے پہلے یا اس کے فوراً بعد ظاہر ہوگی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان پر قرب قیامت کے وعدے کی بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، وہ ان سے کلام کرے گا۔ بے شک یہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اس جانور کو دابت الارض یا زمین کا چوپایا کہتے ہیں، ایک عجیب الخلقت بھاری بھرکم جانور۔ چند روایات کے مطابق یہ مکہ المکرمہ میں صفا کے پہاڑ کے شگاف سے نکلے گا، اور جب لوگ کعبہ شریف میں ہوں گے تو وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ کر چیخ چیخ کر لوگوں کو خوفزدہ کرے گا۔ لوگ خوفزدہ ہو کے بھاگیں گے، لیکن مومنوں کی ایک جماعت اپنی جگہ کھڑی رہے گی جسے علم ہوگا کہ یہ اللہ کا جانور ہے۔ پھر وہ جانور روئے زمین پر بھاگے گا اور لوگ بھاگ کر نماز کی پناہ لیں گے، تو وہ سامنے آ کر ان کا چہرہ داغ کر چلا جائے گا اور پھر کہے گا کہ تو اب نماز پڑھ رہا ہے، یعنی کہ وہ انسانوں سے باتیں بھی کرے گا۔ گویا دن چڑھے یہ جانور ظاہر ہوگا اور پھر لوگوں کا چہرہ داغتا جائے گا، اور جس کے بعد مومن اور کافر کی شناخت الگ الگ ہو جائے گی۔ چند روایات کے مطابق یہ کچھ لوگوں کو زخمی بھی کرے گا، اور داغے جانے کے بعد لوگ ایک دوسرے کو اس طرح پکاریں گے کہ اے مومن یا اے کافر۔ توریت اور انجیل میں آخر الزمان سے پہلے دو جانوروں کا ذکر ہے، جن میں سے ایک سمندر سے نکلے گا اور دوسرا زمین کا سینہ چاک کر کے سامنے آئے گا۔ دوسرا جانور انسانوں کو حکم دے گا کہ وہ پہلے جانور کی عبادت کریں، اور ان دو جانوروں کو انجیل میں جھوٹے نبی بھی کہا گیا ہے۔ اور سمندر سے برآمد ہوتے جانور کا حلیہ یوں بیان ہے کہ اس کے 7 سر اور ان پر 10 سینگ ہوں گے، اور ہر سینگ پر ایک تاج ہوگا، اور وہ ایک شیر کی طرح ہوگا جس کے پیر ریچھ کے مانند اور دانت کسی درندے کی طرح ہوں گے۔ کچھ عیسائی مفکرین اس جانور کے 7 سروں کو 7 پہاڑوں اور 7 بادشاہوں یعنی 7 سلطنتوں سے تشبیہ دیتے ہیں، جبکہ 10 سینگوں کا مفہوم آخر زمان میں وہ 10 ایسے بادشاہوں کی موجودگی بیان کرتے ہیں جن کے پاس ریاستیں نہیں ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ 7 بادشاہوں میں سے 5 کا خاتمہ ہو چکا۔ عیسائی مفکرین کے مطابق ایک بادشاہ اس وقت موجود ہے اور ایک نے آنا ہے، جبکہ یہ زمین سے نکلتا جانور بھی عیسائیت میں خود کو 8واں بادشاہ تصور کرے گا۔ انجیل میں زمین سے نکلتے دوسرے جانور کے 2 سینگ بیان ہیں، اور وہ ایک رینگتے ہوئے جانور یا بڑی چھپکلی کی طرح ہوگا۔ یہ پہلے جانور کی حمایت پر اکسانے کے علاوہ ایسی چیخیں بلند کرے گا جیسے اسے کسی نے زخمی کر دیا ہو، اور اس دوران آسمان سے آگ بھی برسے گی۔ یہ جانور بھی انجیل اور توریت کے مطابق لوگوں کی پیشانیوں کو داغیں گے، جنہیں درندے کا نشان یا مارک آف دا بیسٹ کہا جائے گا، اور جو ان جانوروں کی عبادت شروع کر دیں گے ان کی پیشانیوں پر یہ نشان لگا کے چلے جائیں گے، اور یعنی انہیں زندہ چھوڑ دیں گے، اور باقی تمام انسانوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ انجیل کے مطابق وہ لوگ جو عبادت سے انکار کے بعد قتل ہو جائیں گے انہیں دوبارہ زندہ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 1000 سالہ بادشاہت کے دور میں بڑے انعامات سے نوازا جائے گا۔ گمراہ لوگ ان جانوروں کی عبادت کو سعادت سمجھ کے نشان لگوائیں گے، جو کہ 666 طریقوں سے لگوایا جائے گا۔ 666 یہ ہنسا اس جانور کا نام بھی بیان ہوتا ہے۔ عیسائی مبلغین ان جانوروں کے بارے میں یہ وضاحت کرتے ہیں کہ سمندر کا جانور دراصل ایک رومی سلطنت کی علامت ہے، جو کہ آخر الزمان میں دوبارہ عیسائیوں کے خلاف طاقت حاصل کرے گی، اور تبھی
وہ پے در پے شکستیں جو اس کو ملی رومن سلطنت کو، اس کے باعث ہی جانور زخم خوردہ نظر آئے گا اور چیخ رہا ہوگا، یعنی کمزوری کے بعد چونکہ اس نے طاقت حاصل کی ہوگی، اس طرف اشارہ ہے۔ جبکہ دوسرے رینگتے ہوئے جانور سے مراد وہ فرسودہ شیطانی نظام ہے جو کہ غلط عقائد کی بنیاد پہ قائم ہو کے رومی سلطنت کی یعنی پہلے جانور کی حمایت پہ اکسائے گا۔ 6 کا ہنسا مقدس 7ویں ہنسے کی نفی ہے عیسائیت میں۔ انجیل کے مطابق یہ جھوٹے نبی یا بادشاہ دنیا کے حکمرانوں کو اس شخص کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کریں گے جو کہ سفید گھوڑے پر سوار ہوگا۔ He who sits on the white horse۔ اس بڑی جنگ کا انجام انجیل کے مطابق دونوں جانوروں کے آگ میں پھینکے جانے سے ہلاکت کی صورت ہوگا۔ سفید گھوڑے پہ سوار کو انجیل شاہوں کا شاہ یا کنگز آف دا کنگز یا لارڈز آف دا لارڈز کہتی ہے، اور یہ جانور آگ کے گڑھے یا لیک آف فائر میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ مغرب میں اس جانور یا بیسٹ کی جانب سے انسانوں کو داغدار کرنے یا نشان لگانے کو عہد جدید میں آج کی دنیا میں کئی لوگ RIFD مائکرو چپس ٹیکنالوجی یعنی ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم سے تشبیہ دیتے ہیں اور اس پہ بحث کر رہے ہیں۔ Applied digital solutions could track human beings by satellite. We are working on a product that we have called internally a PLD, which is an implantable GPS. The most powerful nation on earth is set to betray its citizens with new mandatory revisions to citizenship and constitutional privacy. A system touted as a national security necessity is being used to build a database where the biometric identity of millions will be gathered and stored. Doctors in our area are now recommending medical chip implants that they say could save your life. New microchip technology now makes it possible for the emergency room staff to find out about your medical history at the touch of a computer key. Well, implanting humans with microchips sounds like a scheme from a science fiction thriller. That futuristic technology is here. The FDA approved Verichip implants in humans last year. Tonight, the great lengths people are going to implant radio frequency identification chips in their bodies. And I stood upon the sand of the sea, and I saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns. It's the answer spoken by young and old, rich and poor, rich and poor, rich and poor. And he caused all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. انسان کے داہنے ہاتھ یا پیشانی پر یہ ایک انجیکشن کے ذریعے لگایا جا سکتا ہے یہ چپ، تو اس شخص کی زمین یا خلا میں کہیں بھی موجودگی اور اس کی تمام سرگرمیوں پہ نظر رکھی جا سکتی ہے۔ اس مائکرو چپس میں 9 اہم معلومات ہوتی ہیں: نام، تصویر، انگلیوں کے نشان، جسمانی ساخت، موجودہ اور سابقہ گھر کے پتے، خاندان کے بارے میں تفصیلات، موجودہ ملازمت اور آمدنی، اور کوئی بھی مجرمانہ ریکارڈ۔ آپ کو یہ چپ لگا کر آپ کی شناخت ایک نام کے بجائے 18 ہندسوں پہ مشتمل ایک عدد کی صورت ہو جاتی ہے۔ یہ جدید ترین ٹیکنالوجی اس وقت آزمائشی مراحل سے گزر رہی ہے، کافی لوگ اس کو لگا بھی چکے ہیں۔ اس جدید ترین طریقے کو قدرتی وسائل اور حکومتوں اور انسانی سوچ کے بعد اب عملاً انسانوں پر جسمانی طور پہ حاوی آنے کا ایک مکمل طریقہ بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ دلائل یہ ہیں کہ آہستہ آہستہ انسان کس طرح پہلے رقم کے بجائے بینکوں اور چیکس، پھر کریڈٹ کارڈز یا ڈیبٹ یا اسمارٹ کارڈز کی صورت مکمل طور پہ ایک معاشی نظام کے تحت آ گیا، اس کے ہاتھ بن گئے۔ اب آج دنیا کی اکثر دکانوں پہ کوئی شے خریدنے جائیں اور شے کے پیچھے ایک بار کوڈ لگا ہوگا۔ تیزی کے ساتھ ہر شے بھی اب ایک مشین اور ایک نمبر سے پہچانی جا رہی ہے۔ اس چپ کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسان بھی ایک نمبر کی صورت اختیار کر لے اور پھر وہ ایک ڈیٹا میں چلا جائے جس میں آپ کی
आंखों का आई स्कैन पहले ही कई मुल्कों में लाजमी करार पा चुका है। बायोमेट्रिक सिस्टम, बायोग्राफिक सिस्टम, और फिर अगले कुछ अरसे में आपका फोन, कंप्यूटर, सब कुछ एक मरकजी नेटवर्क में एक डेटा की सूरत कहीं मुंसलिक होगा। मकसद सिक्योरिटी हो या कुछ और, देखें कि किस तरह इंसान की शनाख्त, उसका नाम, उसका हसब नसब और उसका जिस्म, उसका खानदान अब एक नंबर की सूरत एक कंप्यूटर के डेटा में कहीं मौजूद है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं। यह निजाम उस इंसान को बड़ी हद तक एक आलमी निजाम का हिस्सा बना चुका है। और वो स्मार्ट घड़ियां या स्मार्ट वॉचेस जो आज आपकी नब्ज या ब्लड प्रेशर बता के मार्केट में मकबूल हैं, अगले चंद सालों में आपका जहन भी पढ़ने के काबिल होंगी। आप खुश हैं या गमज़दा, क्या सोच रहे हैं, क्या मंसूबाबंदी कर रहे हैं। और फिर इसी निजाम के साथ वो तमाम सिस्टम्स, वो तमाम टेलीफोन्स या कंप्यूटर्स या जहां जहां पर भी आप अपने उंगलियों के निशानात इस्तेमाल करते हैं, टच सिस्टम। कहा जाता है कि वो एक दज्जाली मरकजी रियासत का तस्वुर, जिस पर आज मुसलमानों से ज्यादा ईसाई मजहब एहतजाज कर रहा है कि वहां इन टेक्नोलॉजीज और साइंस को समझने की सलाहियत मुसलमानों से कहीं ज्यादा है। वो इसे जानवर का निशान या मार्क ऑफ द बीस्ट करार दे रहे हैं कि सबकी शनाख्त होगी एक नंबर से, एक अदद बन के रह जाएगा इंसान, और फिर सब कुछ उस सेंट्रल सिस्टम या मरकजी सिस्टम के कंट्रोल में होगा जिसे हम नहीं जानते कि वो कहां किसके पास होगा। एक वक्फा, और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता हूं। खुशामदीद। आपके चंद सवालात के जवाबात देने की कोशिश करता हूं। बेल्जियम से चौधरी मुनीर अहमद साहब पूछ रहे हैं कि आपने एक गुफ्तगू में हदीस बयां की थी कि सूरज गरूब होने के बाद सजदे में गिर जाता है और सुबह तक तुलू होने की इजाजत मांगता रहता है, ये कैसे मुमकिन है? चौधरी साहब, आप जिस हदीस का जिक्र कर रहे हैं वो सही बुखारी में है, और उसका दुरुस्त तर्जुमा यह है कि हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि सूरज गरूब होकर कहां जाता है? तो साहबी ने जवाब दिया कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जाता है और अर्श के नीचे सजदा करता है और इजाजत मांगता है, यानी फिर मशरिक से तुलू होने की इजाजत मांगता है और उसे इजाजत दे दी जाती है। एक दिन वो इजाजत मांगेगा तो इजाजत उसे नहीं मिलेगी और हुक्म होगा कि पलट जा, फिर वो मगरिब से तुलू होगा। यानी मफहूम यहां यह है कि सूरज अल्लाह के हुक्म के ताबे है, उसका तुलू भी अल्लाह के हुक्म से होता है और गरूब भी। सूरज के सजदे का यह मतलब हरगिज नहीं कि वो उस तरह सजदा करता है जैसे हम नमाज में सजदा करते हैं, बल्कि मानी यह है कि कायनात की हर शय अल्लाह के आगे सरबसजूद है, यानी उसके हुक्म के मातहत है। और फिर सूरज का कोई तलू या गरूब नहीं, क्योंकि वो एक मकाम से तलू होता है और दूसरे पे जाके गरूब होता रहता है। लेकिन साइंस भी इस कानून को हतमी और अटल तस्लीम नहीं करती कि अचानक दुनिया का कोई कानून कशिश किसी हादसे के नतीजे में कुछ भी पलट सकता है। कोई भी वाकया कायनात की सूरत बिगाड़ सकता है। किसी भी नजरिए का बातिल होना, किसी थ्योरी का गलत साबित हो जाना, या कोई भी निजाम या सिस्टम दरम बरम हो जाना बिल्कुल मुमकिन होता है साइंस में भी। आपकी गाड़ी चलते चलते अचानक रुक सकती है, किसी घर में, किसी दफ्तर में बिजली अचानक जा सकती है, अचानक बारिश शुरू हो सकती है, किसी का पैर फिसल सकता है, हमारी हरकतें कल बंद हो सकती है, शरियानें फट सकती हैं। ये बात साइंस या तिब कैसे तय कर सकती है कि ये बात होगी या नहीं होगी? कोई फैसला नहीं कर सकता। तुलू और गरूब आफ्ताब का मतलब अल्लाह की रजामंदी से होता है, और ना ही सूरज की गर्दिश या जमीन के हरकत करने को इस हदीस में बताया गया है, क्योंकि अंबिया पैगंबर हमें फिजिक्स या केमिस्ट्री या साइंस पढ़ाने नहीं आए थे, वो फिक्र अमल की दावत देने और तस्हीह करने आए थे। उनका काम यह नहीं था कि बताएं कि जमीन किस रफ्तार से हरकत कर रही है, ये रोशनी किस तेजी से आगे बढ़ती है,
بلکہ ان کا کام یہ تھا، یہ بتانا تھا کہ ایک ہی اللہ کی ذات زمینوں اور آسمانوں کی مالک اور فرما روا ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ کوئی مبلغ اپنے زمانے کی اشیاء کو چھوڑ کر صدیوں بعد کی اشیاء کو تعلیم کا ذریعہ بنائے، ریفرنس پوائنٹ بنائے۔ یعنی 100 سال پہلے کوئی استاد اپنے شاگردوں کو کیسے کہہ سکتا تھا کہ ایک تصویر بالکل اس طرح کی بناؤ جیسے HD ٹی وی پر یا 3D فلموں میں آتی ہے؟ لوگ کیا سمجھتے آج سے 100-200 سال پہلے؟ آپ سوچ سکتے ہیں؟ اور اسی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ایک نبی کی تعلیم اس کے اپنے دور کے لوگوں کے ہی اگر سمجھ میں نہ آتی تو بعد میں صدیوں کا سفر طے کر کے زندہ کیوں رہتی، مقبول کیوں رہتی؟ آج تک ان احادیث کا موجود رہنا اور عہد حاضر میں مفہوم تلاش کرنا لوگوں کا اور پھر سمجھ جانا، یہ بھی میرے نزدیک ایک معجزہ ہے۔ ایک اور سوال کراچی سے سید حسنین رضوی صاحب وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک نشست میں جنوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنوں سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا کوئی واقعہ قرآن و صحیح حدیث میں نظر نہیں آیا۔ حسنین صاحب، یہ واقعہ طائف کے سفر سے واپسی پر وادی نخلہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 روز کے لیے ٹھہرے تھے تب پیش آیا تھا، اور اس دوران ترکی کا ایک علاقہ ہے نصیبین، وہاں سے جنوں کی ایک جماعت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن شریف سنا تھا اور آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ اس موقع پہ سورہ احقاف کی 28ویں سے 32ویں آیات نازل ہوئی تھی، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ ایمان رکھتے تھے، اور جب انہوں نے قرآن سنا تو ایمان لے آئے۔ اور پھر آپ سورہ جن کی پہلی اور دوسری آیات ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو نبوت کے اس ابتدائی دور کا ایک اور واقعہ بھی آپ کے علم میں آئے گا جب صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو جنوں کی ایک مشرک جماعت وہاں سے گزری تھی اور انہوں نے بھی قرآن شریف سنا تھا اور ایمان لے کر آ گئے تھے۔ یہ واقعات قرآن شریف میں موجود ہیں۔ پھر برمنگھم سے ایک سوال ہے، سمینہ احمد صاحبہ پوچھتی ہیں کہ آپ نے نوسٹریڈیمس اور دیگر شخصیات کا تو ذکر کیا، لیکن کیا حضرت حکیم لقمان جو کہ ایک دانا بادشاہ نبی تھے، انہوں نے آخر الزماں کے حوالے سے کچھ نہیں کہا؟ سمینہ صاحبہ، حضرت لقمان نہ تو نبی تھے اور نہ ہی غالباً بادشاہ تھے، لیکن ان کے نام سے قرآن شریف میں ایک پوری سورت یعنی سورہ لقمان موجود ہے جس میں ان کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے۔ وہ غالباً حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت تک وہ فتوے دیتے رہے، لیکن پھر جب نبوت آ گئی تو انہوں نے فتوے دینا بند کر دیے۔ لقمان یا حکیم لقمان اہل عرب میں بہت مقبول شخصیت ہیں، لیکن ان کے بارے میں متضاد روایات ہیں۔ اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ ایک اور لقمان بھی قدیم عرب میں قوم عاد میں بادشاہ گزرے ہیں، لیکن قرآن شریف میں جن لقمان کا ذکر ہے وہ کچھ کے نزدیک ایک افریقی نسل سے تھے جو غلام کی حیثیت سے عرب لائے گئے تھے، اور اللہ نے انہیں حکمت عطا کی، بہت نیک اور عابد و زاہد تھے، لیکن نبی یا پیغمبر نہیں تھے۔ اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں ان سے جو حکیمانہ اقوال وابستہ ہیں ان کے بارے میں بھی طے نہیں کہ وہ واقعی ان کے ہیں یا نہیں، اور وہاں کہیں بھی آخر الزماں کے حوالے سے کوئی بات سامنے نہیں آتی۔ ان کے جو اقوال ہیں حکیم لقمان کے وہ اس طرح سے ہیں کہ جیسے خاموشی دانائی کی علامت ہے، اس طرح کے اقوال ہیں، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ بھی تحقیق طلب بات ہے کہ یہ واقعی کیا حکیم لقمان کے اقوال ہیں یا نہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ حیدرآباد سے امتیاز علی صاحب یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب سے زندہ اٹھایا گیا تو کیا یہ واقعہ فوراً ہی پیش آ گیا تھا یا عیسیٰ علیہ السلام
کچھ دیر وہاں رہے تھے اور اس کے بعد آسمانوں پہ گئے تھے. امتیاز صاحب، میں سوال کو کچھ سمجھنے سے قاصر ہوں مکمل طور پہ، لیکن جس حد تک میں سمجھ سکا اس حد تک بیان کروں گا کہ عام طور پہ یہ تصور ہوتا ہے کہ صلیب پہ چڑھانے کا مطلب عام لوگ یہ لیتے ہیں کہ انسان فوراً مر جاتا ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. صلیب پہ چڑھانے کی صورت یہ ہوا کرتی تھی کہ انسان کو پہلے ایک لمبے سے تختے کے ساتھ ملا کے کھڑا کیا جاتا تھا اور پھر اس کے ہاتھوں کو ایک دوسرے تختے کے ساتھ جو صلیب یعنی کراس کی صورت جڑے ہوتے تھے ان سے یا تو کیلوں کے ساتھ جڑ دیا جاتا تھا ہاتھوں کو یا پھر رسیوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا تاکہ آدمی نیچے کو نہ سرک آئے، اور پھر اسے بھوکا پیاسا وہاں چھوڑ دیا جاتا تھا 3-4 روز تک تاکہ وہ دھوپ یا بھوک یا زخموں کی تکلیف سے اس دوران وہ مر جائے. اسے صلیب دینا کہتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جمعے کے روز دوپہر کے وقت یہودی صلیب تک لے گئے تھے کیونکہ اسی شام سے یہودیوں کو یوم سبت شروع ہونا تھا اور یہودیوں کا اعتقاد یہ تھا کہ شام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن بھی کر دیا جائے. لیکن اس خیال سے کہ اتنی جلدی تو کوئی شخص صلیب پہ مر نہیں سکتا تو یہودی نے فیصلہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ٹانگیں بھی توڑ دی جائیں. یہ فیصلہ ہوا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ غشی طاری ہے تو یہودی سمجھے کہ وہ انتقال کر گئے. چنانچہ انہوں نے آپ کو دفن کرنے کی اجازت دے دی اور عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی رات ایک حواری نے لے جا کے دفن کر دیا اور جب تیسرے روز وہاں پہ حواری قبر کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ قبر کا پتھر سرکا ہوا تھا اور عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے صلیب کے بعد. لیکن مسلمانوں کا ایمان یہ ہے کہ آپ کی صلیب پر موت واقع نہیں ہوئی تھی اور اسے مشکوک بنا دیا گیا تھا اور اس سے پہلے ہی آپ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے 33 سال کی عمر میں اور اسی عمر میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے. دمام سعودی عرب سے ڈاکٹر زینت سعید پوچھتی ہیں کہ غزوہ ہند کے بارے میں آپ نے ذکر نہیں کیا، کیا آخر الزمان سے پہلے یہ ہوگا؟ ایک وقفہ یہاں پہ لیتا ہوں اور وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی. خوش آمدید. ڈاکٹر زینت سعید صاحبہ نے غزوہ ہند کے حوالے سے سوال کیا تو اس سلسلے میں ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اور اس کے الفاظ یوں ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں سندھ و ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ایسی کسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور میں اس میں شہید ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ غازی بن کے واپس لوٹوں گا تو ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کیا ہوگا. ان الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو امام احمد حنبل نے مسند میں روایت کیا ہے. کینیڈا سے سہیل صدیقی صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا دجال یاجوج و ماجوج کے ساتھ ہوگا؟ کیا وہ لیڈ کرے گا یا یاجوج و ماجوج؟ غالباً یہ سوال ہے. تو جواب سہیل صاحب یہ ہے کہ احادیث میں مفسرین یوں بیان کرتے ہیں ترتیب کہ دجال امام مہدی کے دور میں شام پر حملہ آور ہوگا. وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال کا تعاقب کرتے ہوئے اسے لد کے مقام پہ اسرائیل میں قتل کر دیں گے. دجال کے قتل کے بعد یاجوج و ماجوج آئیں گے اور حضرت عیسیٰ کا تعاقب کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ کے حکم سے چڑھ جائیں گے اور یاجوج و ماجوج کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا اور اب آسمان والوں کو قتل کریں گے. پھر وہ تیر چلائیں گے جو کہ خون آلود ہو کے زمین پہ واپس آ جائیں گے اور پھر آسمان سے آنے والے کیڑوں یا حشرات کی وجہ سے وہ مریں گے. انہیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا اور تب ایک مسلم فوج خراسان سے آئے گی اور ان کی بخاری و مسلم کے مطابق یہود سے جنگ ہوگی. اور ماہرین اسرائیلیات کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کے بادشاہ کی سلطنت کا قیام چونکہ جنگوں کے بعد ہوگا جس میں یقیناً ہیکل انہوں نے تعمیر کرنا ہے تو وہاں ان کا مسلمانوں سے تصادم لازم ہے. لاہور سے محمد اکرم صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ سائبین کون تھے اور کیا آخر الزمان میں ان کا بھی کوئی کردار ہے؟
اکرم صاحب، قرآن شریف میں 3 مقامات پہ سائبین کا ذکر آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں، یہودیوں، نصارہ اور سائبین کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ یہ ایک دینی گروہ ہے اور اب تک یہ کہا جاتا ہے کہ شمالی عراق میں یہ لوگ موجود ہیں۔ ان کا مرکز جو ہے وہ حران کا علاقہ ہے اور تاریخی طور پہ یہ اسی علاقے میں رہے ہیں۔ یہ اپنے مذہب کو، اپنے عقائد کو بہت خفیہ رکھتے ہیں اور غالباً 3 دفعہ یہ لوگ دن میں جو عبادت کرتے ہیں اسے نماز کہتے ہیں، 3 دفعہ نمازیں پڑھتے ہیں یہ اپنے مطابق۔ اور یہ فزکس میں، علم طبیعیات میں بہت ماہر ہیں، صدیوں سے یہ ان کی پہچان ہے۔ ان کی 2 فرقے، ایک جو ہے وہ خود کو مسلمانوں سے قریب کہتا ہے، دوسرا یہودیوں سے قریب کہتا ہے، لیکن دونوں اسلام سے خارج ہیں۔ بہت زیادہ ان کے بارے میں معلومات نہیں مل سکتی، لیکن یہ بات بہت اہم ہے کہ قرآن شریف میں سائبین کا 3 بار تذکرہ نام لے کے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ عراق میں ان کی موجودگی اور ان کا سائنس میں بہت ماہر ہونا صدیوں سے ممکن ہے ان کا اگلے زمانوں میں کوئی اہم کردار ہو، کیونکہ بالکل اس سینٹر میں عراق میں موجود ہیں، لیکن کسی حدیث میں، کسی اور روایت میں کوئی اشارہ ایسا نہیں ملتا جس کے بارے میں یہاں آپ کو بتا سکوں۔ راولپنڈی سے قاظم احمد صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کئی علماء دجال کی آمد سے انکار کرتے ہیں۔ جید علماء، آپ ان کی بات سے کس طرح سے انکار کر سکتے ہیں، کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ قاظم صاحب، بالکل بات آپ نے درست کی۔ کئی جید علماء دجال کی آمد کا اس بنیاد پہ انکار کرتے ہیں کہ قرآن میں دجال کا ذکر نہیں، لیکن وہ علماء صحیح احادیث کو ضرور مانتے ہیں جن میں بخاری و مسلم کی مستند احادیث میں دجال کا ذکر ہے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ ایک بہت بڑی تعداد علماء کی ایسی ہے جو فتح الباری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت بھی بیان کرتی ہے کہ ایک روز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اس امت میں کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو رجم یعنی سنسار سے انکاری ہوں گے، عذاب قبر کے منکر ہوں گے اور دجال کو نہیں مانیں گے۔ یعنی یہ جو دجال سے انکار کرنا ہے، یہ بھی ان علماء کے نزدیک جو اس روایت کو بیان کرتے ہیں وہ آخر الزمان کی علامت ہے کہ دجال سے انکار کیا جائے گا، اور دجالی طاقتیں ہی اصل میں اپنے وجود سے انکار کر کے خود کو حق و صداقت کے منصب پہ فائز کر رہی ہوں گی۔ یہاں میں ان علماء کا ذکر نہیں کر رہا جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جو دجال کو مختلف وجوہات کی بنیاد پہ نہیں مانتے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ دجال کا ذکر صحیح احادیث میں اور اشارے ہیں دجال کے بے شمار روایت میں، اتنے زیادہ کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دوسرے مذاہب میں بھی اینٹی کرائسٹ یا کنگ کا یہ مختلف حوالوں سے ذکر ہے کہ آخر الزمان پہ بات ہی نہیں ہو سکتی کسی بھی مذہب میں، تینوں بڑے مذاہب میں، اگر آپ دجال کا ذکر نہ کریں۔ اگلی نشست میں کچھ چیخ یا چنگاڑ کا ذکر کروں گا جو کہ قیامت سے پہلے آخر الزمان میں آئے گی، اور کچھ ذکر عالم برزخ کا بھی، چند علامات کبریٰ جو رہ گئی ہیں آپ کے سوالات کے ساتھ ان کا منتظر رہوں گا اور ان کی بات کروں گا۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔